اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہمارا سٹوری ٹائم 2-3 سٹوری ہو چکی ہیں, چلتی رہنی ہے. آج کل چونکہ رمضان ہے نا, تو رمضان میں ہم زیادہ تر سٹوریز ہمارے جو مذہبی سورسز سے آئی ہیں, قرآن سے, اسکالر سے, وہ کریں گے. لیکن ادروائز ہم سٹوری ریاضی والوں کی بھی کریں گے, سائنسدانوں کی بھی کریں گے, آئنسٹائن کی بھی کریں گے, البیرونی کی بھی, ہو سکتا ہے رنجیت سنگھ کی بھی کریں گے. سنا ہوا ہے نا رنجیت سنگھ کانیا. تو اوکے, آج کی جو سٹوری ہے نا مختصر سی ہے. وہ پرانا زمانہ ہے, بہت پرانا. قرآن کی جو سٹوریز ہے نا, اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ نا ہسٹری بھی پتہ چلتی رہتی ہے کہ پرانے زمانے میں انسان کیا ہوتا تھا, کیسے کرتا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سب کو, اور پھر حضرت اماں حوا کو پیدا کیا. سنا ہوا ہے نا اماں حوا کا نام. اب یہ بھی ہم نے کسی زمانے میں ڈسکس کیا تھا کہ اماں حوا جو تھی, شی واز دا موسٹ بیوٹیفل وومن. جتنی بھی خواتین پیدا ہوئی ہیں وہ چونکہ سب سے پہلے پیدا ہوئی تو وہ سب سے زیادہ فریش تھیں اور سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھی. تو ہم چھوٹے ہوتے تھے نا, تو ہمیں یہ خیال آتا تھا کہ یار حضرت اماں حوا اور آدم اکیلے رہتے ہوں گے, تو ماں باپ, پھر ان کے آگے بچے پیدا ہوئے, تو سارے بچے جو ہیں وہ آپس میں بہن بھائی ہیں, تو پھر شادیاں کیسے ہوتی ہوں گی؟ سارے بہن بھائی ہیں نا. آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال کبھی آیا ہوگا؟ ہمارے زمانے میں تو آتا تھا. مجھے ایٹ لیسٹ تیسری سے پہلے تک کا تو زمانہ یاد ہی نہیں رہتا, بھول جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو آگے جا کے بھول جاتا ہوگا. تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ وہ حضرت آدم کی ساری اولاد تھی, وہ تو بہن بھائی تھی, تو پھر شادیاں کیسے ہوتی تھی؟ بہن بھائی کی شادی تو نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. کزنز کی شادی ہو جاتی ہیں. مثلا بعض مذہب میں کزن کی شادی بھی نہیں ہوتی, مثلا کرسچینٹی میں کزن کی شادی نہیں ہوتی, کرسچنز. اینی وے, تو پھر ہمیں بعد میں بتایا گیا کہ نہیں, یہ جو انسان کے رہنے سہنے کے طریقے ہیں نا, یہ وقت کے ساتھ ساتھ, اور جو معاملات ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہے ہیں, یوں انسان سماجی طور پہ ترقی کرتا رہا ہے. تو شروع میں تو ظاہر ہے اب اسی طرح تھا کہ کزنز تو تھے نہیں, تو یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم اس طرح بنایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پلان کی ہوئی ہے کہ اماں حوا کے جب بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ کپلز, ٹوینز پیدا ہوتے تھے, ایک لڑکا ایک لڑکی, آلویز, ٹھیک ہے. تو ٹوینز. تو ایک جو ٹوینز تھے نا, وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے, رائٹ. تو ان کی آپس میں شادی نہیں ہوتی تھی. لیکن جو دوسرا ٹوین بعد میں پیدا ہوا ہے, یا ٹوین جو اس سے پہلے پیدا ہوا تھا, ٹھیک ہے, وہ آپس میں کزنز ٹریٹ ہوتے تھے. سمجھ آئی؟ تو اس طرح ایک ٹوین کے ساتھ, مطلب ایک جو اکٹھے پیدا ہوئے وہ تو آپس میں شادی نہیں کر سکتے, لیکن جو پہلے پیدا ہوئے تھے یا بعد میں پیدا ہوں گے وہ تو آپس میں کر سکتے ہیں نا, وہ تو کزنز ہیں. تو جو دو لڑکوں کی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں, وہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا قابیل. اب یہاں سے آپ کو کافی چیزیں پتہ چلیں گی کہ اس کے لیسنز بعد میں کریں گے. جو حابیل تھا نا, اب ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے. اب سوچیں کہ ایک ہی فیملی ہے, کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں کہ شہروں کے شہر ہیں اور سوسائٹی ہے اور بازار ہیں اور سن چورس ہے اور سبزی منڈی ہے, ایسا تو کوئی نہیں تھا. شروع میں انسان کیا کرتا تھا, کھاتا پیتا کہاں سے تھا؟ گیدرنگ سے اور ہنٹنگ سے, ٹھیک ہے نا. انسان جو امرود لگے ہوئے تھے وہ کھا لیتا تھا. آبادی تو اتنی تھی نہیں, اتنے ایک امرود اور اتنے سبزیاں اللہ تعالیٰ نے نیچر میں پیدا کی تھی. فش پکڑ لی, ٹھیک. اس کے بعد, یہ تو بہت بعد میں انسان نے پھر دوسرا ایگریکلچر بعد میں شروع کی, جب آبادیاں زیادہ ہو گئی تھی نا, تو پھر یہ تھا کہ اب میں ہر وقت جب کسی کو بھوک لگے تو فوراً جا کے کوئی چیز, پھل یا کوئی بھی سبزی لینے جاؤں تو ہو سکتا ہے نہ ملے, کیونکہ موسم بھی آتے ہیں نا, موسم میں تبدیلیاں آتی ہیں, بعض کا 2-2 3-3 مہینے بارشیں بہت کم ہوتی ہیں. تو انسان نے کہا نہیں کہ چیزیں سٹور کرنی چاہیے, چیزیں سٹور کرنی چاہیے. تو سٹور تو تبھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایگزیکٹ آپ کو پتہ ہو موسم کا کہ اس موسم میں میں یہ سبزی اگاؤں تو پھر میں جا کے اس کو کاشت کر لوں گا, پھر سٹور کر لوں گا. تو سٹور کرنے کا پروسیس بعد میں ایک سرٹن آبادی کے بعد پھر انسان کو ضرورت پیش آئی اور اس نے کیا.
تو لیے ابھی تو وہ موسم ابھی تو وہ نہیں تھا، شروع کی باتیں تھیں، حضرت آدم علیہ السلام تھے اور ریسورسز نیچرل میں ہنٹنگ اور گیدرنگ کے ذریعے، یعنی کہ یا شکار کیا جاتا تھا یا ویسے چیزیں پھل فروٹ اور سبزیاں توڑ لی جاتی تھیں اور نیچر میں تھیں اور کھائی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی بنیادی صرف چیزیں سکھائی تھیں۔ مثال کے طور پہ کپڑا پہننا تو انسان کی بنیادی ضرورت تھی، کیونکہ اس نے سردی گرمی سے بھی بچنا تھا، مچھر مکھی سے بھی بچنا تھا، ٹھیک ہے نا، اور تو یہ انسان نے سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اسٹیچنگ بھی سکھا دی ہو، اور باقی زراعت وغیرہ انسان نے بعد میں سیکھی۔ تو حابیل اور قابیل اس دور میں بھی آپ سوچیں کہ انسان کے مزاج حالانکہ ایک فیملی میں رہتے ہیں، حالانکہ کوئی بڑی سوسائٹی نہیں، لیکن پھر بھی مختلف ہیں اندر سے، حالانکہ دونوں آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ حابیل جو تھا نا وہ بڑا تھا، وہ طاقتور بھی زیادہ تھا، پہلے پیدا ہوا تھا، یا ویسے ہر بندے کا اپنا باڈی اسٹیچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور وہ بہت اپنے مزاج کے اعتبار سے نا جنرس بہت تھا، سخی تھا، دوسروں کے ساتھ احسان کرتا تھا، شکر گزار رہتا تھا، کہتا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ اب بالکل اس کے اپوزٹ جو قابیل تھا نا، اس کے اندر بخل تھا، وہ کنجوس بھی تھا، آگے سٹوری میں دیکھیں گے، اور وہ تھوڑا سا کہہ لے کہ لالچی بھی تھا، حسد بھی تھا اپنی، تو حالانکہ بھائی تھے۔ اب یہ پیرنٹس کے لیے اس میں کافی لیسن ہے، ٹھیک۔ ہوا یوں کہ قابیل نے، اب اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا، اس کو کہتے ہیں شریعت۔ کیا کہتے ہیں؟ مثلا شریعت میں ہے کہ آپ نے اتنی اپنے روزے رکھنے ہیں، آپ نے اتنی زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، نہانا ہے، ناخن ایک لیول سے آگے نہیں بڑھنے، یہ ساری شریعت ہے نا۔ بائی دا وے یہ ناخن اور بال کاٹنا اور مہمانوں کی ضیافت کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کافی چیزیں آئی ہیں۔ تو حابیل اور قابیل، اور ان کی شادیاں، ظاہر ہے حابیل کی شادی حابیل کی سسٹر کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی، قابیل کا قابیل کی سسٹر کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی۔ تو قابیل نے کو پسند آ گئی اس کی اپنی ہی سسٹر، ٹھیک ہے، تو اس کے دل میں آیا کہ میں نے تو اس سے شادی کرنی ہے، کیا ہو گیا ہے اگر باقی بھی تو ساری ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اب سچے وہ اپنے عقل سے سوچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ نہیں سوچ رہا۔ تو شریعت جو ہوتی ہے یہ عقل سے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تو بہت زیادہ چیزیں سمجھتا ہے جو ہم نہیں سمجھتے، انسان مخلوق تو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس نے مطلب آپ سوچیں کہ شریعت کے خلاف تو کوئی بات کے لیے تو آپ کے پاس کسی کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے، تو اس نے یہ اپنے فیملی میں گھر میں ڈیمانڈ کر دی کہ میں نے تو اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی، وچ واز انفیئر۔ چلے گئے حضرت آدم علیہ السلام اپنے باپ کے پاس۔ اب حضرت آدم کے لیے یہ تھا کہ دوسرا بچوں کے درمیان لڑائی ہوگی، اور پیرنٹس کے لیے اس میں بڑے لیسنز ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی حکمت کی بات کیا کروں، کہ انہوں نے کہا کہ آپ قربانی کریں، جس کی قربانی قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کو، اس کا مطلب اس کی بات پسند ہے۔ تو پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ انسان کی ٹریننگ ہو رہی تھی نا، تو انسان کو صاف چیزیں دکھائی جاتی تھی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ ابھی تو ہم کوئی قربانی کرتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ تو نہیں ہوتا کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس زمانے میں انسان انڈر ٹریننگ تھا، ایسا زمانہ گزرا، انسان کو ملک الموت بھی نظر آتا تھا، انسان کو فرشتے بھی نظر آتے، دکھائے جاتے تھے۔ اب نہیں دکھائے جاتے، چونکہ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور پچھلوں کے ساتھ ہوئی ہیں، اور وہ ہمیں قابل اعتبار لوگوں نے، پیغمبروں نے بتائی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اب کہا گیا کہ آپ وہ پھر ایمان بالغیب زیادہ بڑھتا جاتا ہے کہ انسان ترقی کرتا جاتا ہے۔ تو قربانی جو بھی بندہ کرتا تھا نا، بکرے کی یا اس نے کوئی اپنے گندم قربان کی، تو وہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں فرشتوں کو کہا کہ ایسے اٹھوا لیتا تھا، آگ آتی تھی آسمان سے، جیسے لائٹننگ نہیں ہوتی، تو وہ چیز غائب ہو جاتی تھی، ایسے آگ سے لے کے اڑ جاتی تھی۔ جس کی لے کے اڑ جائے اس کا مطلب ہے اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، جس کی ادھر ہی پڑی رہی ہے اس کی قربانی نہیں قبول ہوئی، رائٹ۔ آج کل ہمیں نہیں پتہ چلتا، تو اس زمانے میں ایسے تھا، اللہ تعالیٰ دکھا دیتے تھے تاکہ لوگوں کو، ابھی لوگ انڈر ٹریننگ تھے، ان کو پتہ چل جائے۔ تو اب سوچیں حابیل نے جو قربانی کی نا، حابیل نے اپنی جو بیسٹ بکری تھی نا یا بھیڑ تھی، وہ والی لا کے قربان کی، کہ اللہ کے نام پہ قربان کرنی ہے تو اچھی چیز دینی چاہیے۔ آج کل بھی رول یہی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تم اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی بہترین چیز جس سے تم محبت کرتے ہو وہ نہ قربان کرو۔ یہ صدقہ نہیں ہے کہ گھر میں جو جتی فارغ ہوگی باہر جا کے دیتی، نہیں، صدقہ یہ ہے کہ آپ گھر میں جو آپ کی جتیاں ہیں ان میں سے جو ٹھیک چیز ہے وہ دیں،
جو کپڑے فارغ ہو گئے اور ردی ہو گئے وہ جا کے دے دیے یتیم خانے. یہ تو غلط بات ہے. ٹھیک ہے نا, بیسٹ چیز دینا یہ ہوگا صدقہ. تو حابیل نے کیا کیا کہ اپنی بیسٹ چیز دی, رائٹ. قابیل نے کیا کہ یار صدقہ ہے, چلے جانا ہے, میرے کام تو آنا نہیں ہے. تو اس کے پاس جو اس نے کچھ فصلیں یا کراپس یا کچھ جو ہوتے ہیں جیسے امرود ہوں گے یا کوئی چیز ہوگی رکھی ہوئی تھی جو بالکل گل سڑ گئی تھی نا, وہ رکھ دیا کیونکہ کام تو ویسے ہی کوئی نہیں آنی, چلو قربانی چلی جائے گی. اب دیکھا ایٹیچیوڈ کتنا فرق ہے. تو دونوں نے, انہوں نے اپنی بیسٹ چیز بکری یا جانور, اور انہوں نے اپنے گلے سڑے ہوئے فروٹ یا کراپس رکھ دیں, جو بھی وہ کھانے کی چیز. آگ آئی اور آگ لے گئی حابیل کا, قابیل کا نہیں لے کے گئی. اب قابیل کو چڑھ گیا غصہ. اب یہ دیکھیں غصہ چڑھ رہا ہے کہ اب یہ تو تقدیر ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ڈیسیشن لے لیا. اس کو غصہ چڑھا ان پہ بھی, اور اس کو اپنے ابے پہ بھی غصہ چڑھ گیا. ٹھیک, اب یہ بھی بدتمیزی ہے نا, بے ادبی ہے کہ ابے نے نا ضرور دعا مانگی ہوگی اس کے لیے, ابے نے اس کے ابے کی دعا سے یہ ہوا ہے. تو اسے جناب بجائے اس کے کہ آپ مان جائیں اور آپ کہیں کہ یار مجھے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر چیز دے دے. اب میں کسی کی بڑی گاڑی دیکھ لوں, میں کہوں کہ اوہ حسد کر لوں. اب یہ تھا حسد. حسد اندر کی نفس کی بیماری ہے. اندر کی بیماریاں ٹھیک نہیں ہیں نا, تو پھر تو ہم اچھے عمل کر نہیں سکتے اپنے ہمارے نفس کے. تو اس کو حسد نے اندر تنگ کیا کہ یار یہ تو بات غلط ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا ہے تو ٹھیک ہے. ابے نے بھی اس کے لیے دعا مانگی, ابے کو بھی اس نے برا بھلا کہا, یہ بھی لکھا ہوا ہے اسرائیلیات میں. اور تو اس نے کہا کہ میں اس طرح کرتا ہوں, ایک جو حابیل ہے نا انہوں سروں ہی لینا, اس کو راستے سے ہٹاتا ہوں, اس کو قتل کرتا ہوں. تو یہ انسانیت میں پہلا قتل تھا جو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. قتل ہو گیا, بندہ مر گیا اسے. اب دنیا میں یہ پہلا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے بات کہ جتنے بھی قیامت تک قتل ہوں گے بغیر انصاف کے, انصاف کے ساتھ قتل بھی ہو سکتا ہے. ایک بندہ ظلم کر رہا تھا اور ایم ہی لوگوں کو مار رہا تھا, تو آپ نے دیکھا اور آپ نے اس کے خلاف لڑائی کی اور آپ نے اس کو مار دیا, تو وہ قتل جائز ہے کیونکہ وہ ظالم تھا. ظاہر وہ انسان نہیں کر سکتا, وہ ایک عدالت کے سسٹم کے تھرو ہوگا. ٹھیک ہے نا, وہ قتل جائز ہے. یا جنگ میں قتل ہوتے ہیں نا, ایک طرف آپ جنگ کر رہے ہیں, دوسری طرف دشمن ہے, فرض کریں, تو اس میں وہ قتل جائز ہوتے ہیں. یہ قتل جو ہے یہ تو ناحق ہے, اس کو کہتے ہیں قتل ناحق. تو یہ پہلا قتل ناحق تھا. اب قیامت تک جتنے بھی قتل ناحق ہوں گے ان کی سزا کا ایک پارٹ قابیل کو بھی ملے گا, کیونکہ اس نے شروع کیا تھا. یہ تو دنیا میں گناہ نہیں تھا نا, یہ گناہ دنیا میں کبھی سرزد ہی نہیں ہوا تھا, تو اس کو شروع کرنے والا کون تھا؟ قابیل. تو اسی طرح آپ اچھی چیز شروع کریں گے قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا, اور ہم بری چیز شروع کریں گے تو قیامت تک ہمیں, ٹھیک ہے نا. ہم نے ایک بڑا اچھا مطلب میوزک کا راگ شروع کیا ہے جس سے معاشرے میں برائی پھیلتی ہے, اور وہ راگ چل ہی جا رہے ہیں, رائٹ. تو اللہ معاف کرے, مطلب اگر ہم اسی طرح ایمان پہ نہیں گئے اور اللہ معاف نہ, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے مطلب لیسن اس میں یہ بھی ہے, آگے لیسن بعد میں کرتے ہیں. تو ہوا یوں کہ وہ قتل ہو گیا اور بندہ مر گیا, اور اب اسے نہیں پتہ تھا اس کا کیا کروں. اس کے ذہن میں کچھ نہیں آیا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ گھر والوں کو جا کے بتا دیتا کہ مجھ سے یہ ہو گیا, میں کیا کروں. یہ بھی ہو سکتا تھا پچھتاوے میں آ جاتا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ چھوڑ دیتا, کچھ بھی نہ کرتا, چلا جاتا. اس نے یہ کچھ بھی نہیں کیا, ابھی وہاں کھڑا تھا. تو ہو سکتا سوچ رہا ہو کہ یا میں اس کو چھپاؤں کیسے. تو ایک کوا آیا, اور ایک کوا مردہ پڑا تھا, تو ایک زندہ کوا آیا اور اس نے چونچ سے ایسے زمین کو کریدنا شروع کیا, اور اس مردہ کوے کو اس کے اندر ڈال کے اوپر اس نے کہا وہی یہ اس طرح کوا کر رہا ہے, میں بھی اس طرح کر لیتا ہوں. تو کوے نے انسان کو سکھایا کہ اپنی ڈیڈ باڈیز کو دفن کیسے کرنا ہے. تو یہ ہمیں کوے نے سکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں نا, جانور اور یہ چیزیں اور اڑنے والے اور پرندے, ان سے ہمیں سبق بھی سکھائے ہیں, لیسن, زندگی کے لیسنس. اس پہ ہم نے بات کی ہوئی ہے پہلے, ہم کتنی چیزیں مکھیوں سے سیکھتے ہیں, اینٹ سے سیکھتے ہیں. اینی وے, تو اس نے بھی اسی طرح کیا اور اس کو
اب قرآن میں بعد میں اس کی ڈیٹیلز نہیں آئیں کہ اس کا اینڈ کیا ہوا، اس کا اینڈ کیا ہوا، یہ قرآن میں ڈیٹیلز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سٹوری سنانا چاہتے ہیں مقصد کے تحت، جسٹ فار دا سیک آف سٹوری نہیں سنانا چاہتے۔ اب یہاں پہ سٹوری تو ختم ہو گئی کہ یہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا بھی کہ اس کو ملے گا، تو اب لیسن دیکھیں کتنے زیادہ ہیں، جتنے مرضی آپ کوشش کر لیں، انسان کے اندر کی مزاج اور فطرت ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کا ایک بیٹا اور دوسرا بیٹا اور ایک بیٹے دوسرے بیٹے سیم نہیں ہوں گے، ایک آپ کے سارے بہن بھائی ایک جیسے مزاج کے نہیں ہو سکتے۔ آپ کہیں گے یہ کیوں ایسے نہیں سوچتا، نہیں سوچے گا، پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنائی مختلف ہیں، اس زمانے میں سے مختلف ہیں۔ ان سبلنگ کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان رائیولری ہوگی، اگر پیرنٹس فیئر اور جسٹس نہیں کرتے تو معاملات خراب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن فیئر اور جسٹس آپ پیرنٹس کے ذمہ ہے، لیکن رزلٹ کیا نکلے گا، مربی اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے، مربی اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے۔ پھر یہ جو ہے نا، اب ہمیں اپنے میں سوچنا ہے کہ میں نے قابیل ٹائپ کی پراپرٹیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے یا حابیل ٹائپ کی، ٹھیک ہے۔ مجھے بچپن میں یاد نہیں رہتا تھا کہ یار سنی ہوئی تھی کہانی، میں نے کلاس 3-4 میں کہیں سن لی تھی کہ یار قابیل نے مارا تھا کہ حابیل نے مارا تھا، تو میں نے بنایا ہوا تھا اپنا قابیل قاتل، قوا قابیل تو قوا قاتل کرنے والا، تو حابیل کا میں نے بعد میں بنایا تھا۔ حابیل واز ہمبل، ہمبل ہوتا ہے جو بالکل تکبر نہ کرے، جو اپنے آپ کو نیچا سمجھے، جو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، تو حابیل واز ہمبل اینڈ قابیل واز قاتل۔ اور وہ اب دیکھیں حابیل جنرس بھی تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی تھا، ایون جب اس نے حملہ کیا ہے تو حابیل نے کہا میں تو آپ پہ حملہ نہیں کروں گا، میں تو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، توکل کرنے والا بھی تھا، حالانکہ اس سے اسٹرانگ تھا، پکڑ لیتا تو اس کو مارتا، اسے یہ سوچا ہی نہیں ہوگا کہ یہ اس طرح مجھے مار دے گا، قتل کر دے گا، تو اس نے، تو اس سٹوری میں بہت سارے لیسن ہیں، جو سب سے بڑا لیسن ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا، اس کا مطلب ہے جو سب سے پہلا گناہ انسانوں نے کیا قتل، اس کی وجہ کیا بنی، حسد، تو حسد ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہے، اور دوسروں کے حسد سے بچنے کے لیے آخری جو 2 صورتیں ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وہ صبح شام بلکہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور وہ 2 صورتیں پڑھنا از ویری ویری امپورٹنٹ۔ وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ